ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نادیہ ایک غریب خاندان کی عام سی لڑکی ہوں جس کی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ اکثر ہم ضروریات کو بھی یہ کہہ کر پسے پش ڈال دیتے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ زندگی میں اگر سادگی اختیار کر لی جائے تو بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس سادگی میں کہیں نہ کہیں ایسا ضرور لگتا ہے کہ زندگی اتنی بھی سادہ نہیں گزارنی چاہیے کہ زندگی زندگی ہی نہ لگے، لیکن ہمارے حالات ایسی زندگی پر ہی مجبور کرتے ہیں۔ بیٹیاں عذاب نہیں ہوتی، لیکن غریب کے لیے آج کے اس ظالم غربت زدہ دور میں کسی عذاب سے کم بھی نہیں ہوتی، جہاں اپنی بساط سے زیادہ جہیز دینا پڑتا ہے۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ ماسٹر تھے، گھر کا گزر بسر ان کی پینشن اور ٹیوشن سے ہوتا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہوں گے۔ ابھی میں میٹرک میں ہی تھی کہ ایک دن خالہ کی اکلوتی بیٹی روبینہ، جو میری اچھی سہیلی تھی، خالہ کنیز کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ تھا، وہ رہتی بھی ہمارے گھر کے قریب تھی۔ خیر امی کو سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، امی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ پھر خالہ نے بتایا کہ میرے جاننے والے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کہیں رشتہ کرا دو، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے اور بینک میں جاب بھی کرتا ہے۔ امی نے کہا، نادیہ کی عمر ہی کیا ہے، میں اپنی بیٹی کو ابھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی، پاگلوں والی بات مت کرنا، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، تم اپنی بیٹی کو کتنا پڑھا لو گی؟ حقیقی زندگی میں تو بس محنت مزدوری ہی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے نہ کر دیا ہوتا تو خود ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کر دیتی۔ بہرحال خالہ نے امی کو کافی بھڑکایا۔ امی نے بھی سوچا کہ کہیں لڑکی کی عمر نہ نکل جائے، اسی لیے امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ امی ابو کچھ پریشان بھی تھے، گھبرا بھی رہے تھے، کیونکہ آج ان لوگوں نے آنا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی البتہ صبح سے اسی بات کی خوشی منا رہے تھے کہ باجی کا رشتہ آیا ہے۔ امی نے 2:30 بجے کے قریب خالہ کو دوبارہ کال کی اور پوچھا، انہوں نے 10 بجے کا کہا تھا، اب وہ لوگ کب آئیں گے؟ کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ خالہ نے کہا کہ شام 5 بجے کا وعدہ ہو چکا ہے، 1 منٹ کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ بہن کنیز، اگر وہ لوگ نہیں آ رہے تو بھی بتا دو، امی نے صاف صاف پوچھا۔ کہنے لگی، نہیں، میں خود ان کو صبح سے 10 دفعے کال کر چکی ہوں۔ خیر پھر ابو نے کہا کہ 5 بجے تک ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں نے انتظار کیا اور پھر خالہ کنیز کی پورے 5 بجے کال آئی کہ وہ آپ کے دروازے پر ہیں۔ ہم نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بڑی گاڑی آ کر رکی تھی۔ ابو اور تایا جی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ خالہ کنیز، روبینہ اور 2 عورتیں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں۔ یہ لوگ کافی امیر نظر آ رہے تھے۔ الیک سلیک کے بعد خالہ نے مجھے بلایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خیر مجھے کنیز خالہ کی بیٹی لینے آ گئی۔ میں چائے لے کر گئی، سب کو سلام کیا۔ میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے چائے ٹیبل پر رکھی تو خالہ کنیز نے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہے میری نادیہ بیٹی۔ تب مہمان خواتین نے میری تعریف کی اور کہا کہ بہت خوبصورت بیٹی ہے آپ کی۔ خیر کچھ تردد کے بعد یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ امی ابو اس رشتے پر خوش تھے اور تایا جی بہت حیران تھے کہ اتنے اچھے لوگ، نہ ہی ان میں جہیز کا لالچ، نہ ہی کوئی مغروری۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی کا انتظام بہت اچھا تھا، لیکن میرے سسرال والوں نے بہت کم لوگوں کو بلوایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب چل رہا ہے، لیکن خواب تو ذرا دیر کا ہوتا ہے۔ امی ابو نے اپنی ساری جمع پونجی میری شادی پر لگا دی، یہی سوچ کر کہ اب ایک بیٹی بڑے گھر میں جا رہی ہے، کہیں اسے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میرے سارے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب میرے مجازی خدا فیاض صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کرسی کو بیڈ کے قریب لگا کر اس پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگھا کر بولے، اوئے کیا نام ہے تمہارا؟ مجھے لمبی چوڑی بات کرنا نہیں آتی، نہ ہی مجھے اس کا شوق ہے۔ میں تمہیں 1-2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں جتنی جلدی مجھے سمجھ لو گی اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں حیران تھی کہ اس آدمی کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اس دوران انہوں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے گمسم پا کر بولے، یہ فلمی سین بند کرو، میری بات کان کھول کر سن لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ اور کان کھولو۔
میں نے کہا کہ گھونگھٹ تو آپ نے اٹھانا ہے۔ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات اپنی لڑائی ہو، میرے ساتھ بحث مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ کہنے لگے بہتر یہی ہوگا کہ کبھی کسی مرد کے ساتھ بے تکلف مت ہونا، یہاں تک کہ میرے کسی کزن کے ساتھ بھی بات کرو تو مجھے دوبارہ یہ نہ کہنا پڑے کہ تمہیں اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ان کے اس بھاشن کے جواب میں خاموش رہی۔ تب انہوں نے الماری کھولی، اس میں سے ایک باکس نکالا اور کہنے لگے یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، پورے 5 لاکھ روپے کا سیٹ ہے۔ اچھا اب میں چینج کر کے آتا ہوں۔ فیاض صاحب کی باتوں سے واضح ہو گیا تھا کہ میں ان کی زندگی میں صرف ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی ہوں، مجھے ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی، مجھ پر خادمہ والی شرائط ہی لاگو ہوں گی۔ ولیمے والے دن عورتوں کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ مجھے منہ دکھائی میں 5 لاکھ کا سیٹ ملا ہے۔ کچھ عورتوں نے یہ بھی سنا کہ بھلا یہ منہ ہے جس پر فیاض نے 5 لاکھ کا سیٹ دیا۔ بہرحال عورتوں کی اکثریت کہہ رہی تھی کہ نادیہ خوش قسمت ہے کہ جسے پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد شگفتہ باجی جب اپنے گھر جانے لگیں تو مجھ سے کہنے لگیں نادیہ مجھے پتہ ہے میرا بھائی بہت غصے والا ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تمہارا گھر بہت اچھے سے چلے گا۔ میری باجی آپ فیاض کی ہی نہیں میری بھی بڑی بہن ہیں، آپ کو نہیں بتانا تو میں اور کسے بتاؤں گی؟ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ شگفتہ باجی کے جانے کے بعد گھر میں اور فیاض ہی رہتے تھے۔ محلے میں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ محلے کے لوگ انہیں پسند نہ ہوں۔ صبح اٹھنا، فیاض کو ناشتہ کروا کر دفتر روانہ کر دینا اور سو جانا، ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھنا، ہفتے کے روز ان کے ساتھ امی کے ہاں جانا، 2 گھنٹے بیٹھ کر ان کے ساتھ واپسی، اور اگر امی زیادہ مجبور کرتی کہ آج رات ہمارے پاس رہ جاؤ تو میں کہتی کہ فیاض کے دفتر جانے میں مشکل ہوتی ہے۔ خالہ کنزا کی بیٹی اکثر مجھے شرمندہ کر دیتی، کہتی کہ اب اتنی بھی کیا شوہر پرستی، کبھی تو میکے میں رات رہ لیا کرو۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ آ جاتی۔ کوئی دن نہیں تھا کہ فیاض کے ساتھ میری لڑائی نہ ہوتی۔ ایک دن روبینہ مجھ سے ملنے آئی، اوپر سے فیاض بھی گھر آ گئے۔ روبینہ کو دیکھ کر بولے بہن آج کیسے غریب خانے کا راستہ بھول گئیں؟ نہیں بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں، گھر کے کاموں سے فرصت ملے تو بندہ کہیں جائے۔ میں نے خاک کہیں جانا ہے، نادیہ کو کہو جانے کو تو کہتی ہے فیاض آج نہیں کل چلیں گے۔ بھائی اب میں اپنی بیگم کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتا۔ فیاض نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا روبینہ بہن شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر آئی ہیں، کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دینا۔ پھر وہ اپنے روم میں چلے گئے۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے ساتھ ان کا رویہ عجیب ہی تھا۔ کہنے لگے یہ کب سے آئی ہے؟ میں نے کہا آپ کے آنے سے 20 منٹ پہلے۔ کہنے لگے اچھا اسے کہو اب گھر چلی جائے۔ میں نے کہا گھر آئے مہمان کو کیسے کہہ دوں کہ وہ چلی جائے؟ ویسے بھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اسے کھانا کھلا کر بھیجنا۔ آج میرا دل ان کے اس رویے پر بہت پریشان ہوا۔ میں ان حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنی نند شگفتہ باجی کو کال کی اور اپنے مسئلے انہیں بتا دیے۔ میں نے کہا باجی فیاض نہ مجھے رشتہ داروں کے پاس جانے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی کام کرنے دیتے ہیں۔ سنا تھا کہ شادی کے بعد ہنی مون ہوتا ہے۔ فیاض کو آپ تھوڑا سمجھائیں کہ مجھے کہیں گھمانے پھرانے لے جائے۔ اب میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ باجی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ فیاض سے ضرور بات کریں گی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ میری خوش فہمی ہے۔ اس روز فیاض اپنے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ گئے۔ کہنے لگے جلدی سے 1 گلاس پانی لے کر بیڈ روم میں آؤ۔ میں نے فیاض صاحب کو پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پیا اور بولے کرسی پر بیٹھو۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گئی۔ خیر کرسی پر بیٹھی تو اس نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار کر اپنے ہاتھ میں لی اور مجھ سے پوچھا شادی کی رات میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ جی؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تو بولے جی کی بچی میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اس کا جواب دو۔ میں نے کہا آپ کو اتنا غصہ کیوں رہا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ جی کہا تھا، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر تم نے باجی کو فون کر کے کہا کہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں، جب تمہیں گھر میں ہر چیز ملتی ہے تم نے باہر کیا کرنے جانا ہے؟ تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، خاوند کے پیسوں سے یاروں کو عیش کرواتی ہیں، آوارہ گردی کا تمہارا شوق میں آج پورا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس قدر مارا کہ میرے چہرے پر چوٹوں کے نشان پڑ گئے۔
میں تو وہ لڑکی تھی جسے ماں باپ نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ فیاض جب مجھے مار مار کر تھک گیا تو کہنے لگا، اپنے ماں باپ سے کہو آ کر تمہیں لے جائیں۔ میں نے ان سے الٹا معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں نے کہا مجھ پر اتنا ظلم مت کریں۔ انہوں نے خود ہی ابو کا نمبر ملا دیا۔ ابھی بل جا ہی رہی تھی کہ میں نے ان کا موبائل چھین لیا اور کال کاٹ دی۔ انہوں نے میرا وہ حشر کیا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش آیا تو فیاض میرے زخموں کی پٹی کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ میری آنکھوں میں آنسو آتے۔ کہنے لگے، بہت مشکل سے میرا موڈ ٹھیک ہوا ہے، رو رو کر دوبارہ خراب مت کرنا۔ ہاں، آج رات کا کھانا میں باہر ہی کھا لوں گا۔ تمہارے لیے سائڈ ٹیبل پر گرم دودھ پڑا ہے، وہ پی لینا، اور ہاں، ناشتہ ضرور تیار کرنا۔ اب آرام کر لو، باقی بات صبح ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے۔ مجھ پر زندگی کی وہ حقیقت کھلی جس کا نام زندگی ہے۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ آخر فیاض میرے کردار پر اتنا شک کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے زخمی ہاتھوں سے میں نے ناشتہ بنایا، بیڈ روم میں لے گئی۔ فیاض نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، کل جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، مجھے تمہارا باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ شادی کے بعد عورت کو ویسے بھی اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ خلا لے لے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا دکھ ہے، لیکن میری زندگی کے 3 ہی اصول ہیں۔ میں خود ہی ان پر پورا اتر نہ سکوں تو مجھے مرد کون کہے گا؟ یہ اتنی لمبی چوڑی بات میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اگر تم ساتھ میں ہاں یا جی لگاؤ گی تو اچھا ہوگا۔ فیاض کی بات پر میں اور ڈر گئی۔ یا رب، اب دوبارہ میری شامت آئے گی۔ میں اس وقت یہی سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے منہ پر زخم ہے، اس وجہ سے بول نہیں پائی ہو، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ جی بالکل نہیں ہوگا، میں نے بے ساختہ کہا۔ فیاض نے میرے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا، کوئی سوال؟ میں نے کہا، فیاض، اگر میں اتنی ہی بری تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ فیاض نے ایک لمبی سانس دی، ایک لمحے کے لیے اپنی گردن جھکائی اور مجھے تھپڑ مار کر بولا، میں نے سوال کرنے کو کہا ہے، بکواس کرنے کو نہیں۔ پھر فیاض صاحب دفتر کے لیے نکل گئے اور میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ میرے چہرے پر ایک خفیف مسکراہٹ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا ماں باپ بیٹیوں کو اس دن کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ کیا بیٹیوں کی یہی تقدیر ہوتی ہے؟ دوسرے دن فیاض نے مجھے بتایا کہ نادیہ، کل تمہاری ماں کی کال آ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، آج شام کو میں جلدی آ جاؤں گا، پھر تمہارے ابو کی خیریت پوچھنے چلیں گے۔ فیاض صاحب، آپ امی کو کال کر کے کہہ دیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیا اپنے ابو کا پتہ لینے نہیں جانا تم نے؟ ایسی بات نہیں، میرے چہرے کے نشان دیکھ کر امی پریشان ہو جائیں گی۔ میرے جواب پر فیاض صاحب کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ در آئی۔ کہنے لگے، ہو تو بڑی سمجھدار۔ خدا اور مجازی خدا کا فرق اب مجھے صاف صاف پتہ چل گیا تھا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو خوشیاں دیتا ہے، مجازی خدا ان خوشیوں کو خراب کرتا ہے۔ امید بہرحال بڑی ہی ظالم چیز ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک امید تھی، سوچتی تھی کہ بہتر دن آ جائیں گے۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن فیاض کے گھر آنے سے پہلے میں نے تھوڑا میک اپ کر لیا، سوچا آج شاید میرے ساتھ اچھے موڈ میں پیش آئیں گے، میں انہیں خوشخبری دوں گی کہ امید سے ہوں۔ سو میں تیار ہو کر ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گیا ہوں، کس کا انتظار ہو رہا تھا؟ میں اٹھی، واش روم آئی، کپڑے بھی بدلے، کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو فیاض نے کہا، کیا تمہارے بناؤ سنگھار پر میرا کوئی حق نہیں جو تم فوراً کپڑے بدل کر آؤ گی؟ مجھے پتا تھا کہ میرا جواب کوئی بھی ہو، مار مجھے ضرور پڑے گی۔ میں نے کہا، فیاض، آج مجھے مارنا مت، میں اس خوشخبری کے لیے تیار ہوئی تھی کہ میں امید سے ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی نہیں، خادمہ ہوں۔ اگر خادمہ ہوتی تو آج امید سے نہ ہوتی، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ خیر کچھ ہی لمحوں بعد میں نے فیاض سے پوچھا، آپ نے بچے کا کوئی نام سوچا ہے؟ ان فضولیات کے لیے تم ہو نا؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، آپ کو باپ بننے کی کوئی خوشی نہیں؟ میرے سوال پر تلخ لہجے میں بولے، دیکھو نادیہ، تم امید سے ہو اور میں اس دوران لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب مجھے پسند نہیں کہ تم مجھ سے بار بار کوئی سوال کرو۔ امید کی وہ کرن بھی میرے دل میں کہیں ڈوب گئی۔ لوگ میرے سامنے فیاض کی تعریف کرتے نہ تھکتے، لوگوں سے یہ کتنے اچھے طریقے سے ملتے کہ یقین نہ آتا، اور میرے ساتھ ایسا کڑوا رویہ کہ میں اپنی زندگی پر افسوس کرنے لگتی۔
ایک وہ زندگی تھی جو خواب لگتی تھی، ایک یہ زندگی ہے جو عذاب لگتی ہے۔ ماں باپ نے سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، بیٹی سکھی رہے گی۔ جو لوگ شادی میں آئے انہوں نے کہا کہ نہ ساس ہے نہ نند، سنگل فیملی ہے، لڑکی تو موج میں رہے گی۔ خالہ کنیز کو کہتے سنا تھا، رضیہ تیری بیٹی کو کتنے سکھ ملیں گے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے چپ چاپ رویے کے بعد سہیلیوں سے کہتے سنا کہ نادیہ مغرور ہو گئی ہے۔ میں کسی کو کیا کہتی، میں مغرور نہیں، زندگی سے ہی روٹھ گئی ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔